آپ کی ہوسٹ ہنا الطاف اور میرے ساتھ ہیں میرے بڑے بھائی علی حیدر. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن, کیا حال چال آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. ہمارے تمام ناظرین بھی امید ہے کہ مزے میں ہوں گے, اور ہمیں دیکھ کے جیسے ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں ویسے وہ ہمیں دیکھ کے بھی خوش ہو گئے ہوں گے. بالکل. اور میں ابھی اس لنک سے پہلے میں سن بھی رہی تھی, میرے آئی ایف بی میں ساری آواز آ رہی تھی. سو بہت ہی خوبصورت پڑھا حسان بھائی, بہت ہی خوبصورت پڑھا شہری بھائی. ماشاء اللہ جب بھی پڑھتے ہیں تو دل کو چھو جاتا ہے. کیا بات ہے آپ کی. اور تلاوت کلام پاک ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے آتے ہیں قاری نعمان حسینی صاحب, اور یہ سلسلہ آج 18واں رمضان المبارک ہے, یعنی کہ 20 اپریل جو ہے وہ آ چکا ہے, بدھ کا دن ہے, 2022 ہے, اتنا تو ضرور پتہ ہے. اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اب ہم دوسرے عشرے کے بھی صرف 2 دن دور رہ گئے ہیں, بلکہ 19واں روزہ جو ہے وہ ہم کل اختیار کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم تیسرے عشرے کی طرف آلریڈی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. زندگی بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے, اور ان تیزی کے لمحات میں کچھ لوگ جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تب جا کے ہمیں یقین آتا ہے کہ نہیں واقعی زندگی ہے, اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس جہان فانی سے جو ہے وہ کوچ کر کے جانا ہے. بالکل. تو جو لوگ ہم میں نہیں ہوتے, کچھ ہمارے دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمیں نہیں معلوم چل رہا ہوتا, لیکن وہ گھر پہ اگر کسی نے اپنے کسی والد کو یا والدہ کو, یا کسی نے اپنے کسی بچے کو یا بڑے کو یا بوڑھے کو کھویا ہوتا ہے, تو پھر وہ جو احساس ہے وہ شدت سے ان کی یاد دلاتا ہے. بالکل. اور مجھے ایک اور چیز ایسی بھی لگتی ہے علی بھائی, میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ میں پڑھ رہی تھی کہ اصل سکون تو زندگی ختم ہونے کے بعد ہی ملتا ہے. جی. کیونکہ آپ کی زندگی میں اتنا ٹینشن ہے, آپ ہر چیز کو لے کے اتنا دوڑ ہے, اتنا بھاگ رہے ہیں. جی. میں نے ایک دن ایسے میں بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی, میں نے کہا اگر موت نہ رکھی ہوتی, فار ایگزامپل کہ بھائی مرتے ہی نہیں, زندگی چلتی رہتی, تو انسان تو پریشان آ جاتا ہے. انسان کو کبھی ریمائنڈر ہی نہ ملتا کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے, تو بہتر ہے کہ میں اپنی تیاری پکڑ لوں آخرت کے لیے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے جو بھی دنیا کا نظام بنایا ہے اس میں کہیں نہ کہیں قدرت خدا ہے یہ کہ ہر چیز میں اگر آپ کو ایون کوئی دکھ ملتا ہے, کوئی آزمائش آتی ہے آپ کے اوپر, کوئی پریشانی آتی ہے, اسی طرح موت اور زندگی کا بھی یہ ہے کہ زندگی کے لیے بھی کہا ہے کہ جیو, اچھے سے جیو. آپ کو ہر چیز کا حق دیا ہے, لیکن موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور آج کی زندگی میں تو پہلے تو ہم سنتے تھے نا, جیسے ایک کوئی بہت ہی ایجڈ کوئی شخص ہوگا تو وہ جائے گا, تو پھر اس کے بعد ایج کے حساب سے لوگ ایسا سوچا کرتے تھے. آج کی دنیا کے اندر جہاں ایکسیڈنٹس ہیں, جہاں بیماریاں ہیں, جہاں پہ ایسی, اب کووڈ آپ کے سامنے ہے, ابھی تو ہم اس سے باہر نکلے, ورنہ اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو کووڈ میں ایسے لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں کہ جب وہ اس بیماری میں جاتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح زندگی جو ہے آپ کو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں موت کو ایک دن بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل یہ کام میں کر لوں گا, یا کل میں نے اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے. ہم اکثر ہی اپنے ایون گھر کے اندر کسی کے ساتھ ایسی ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ ہم نہیں اس وقت اس طرح سوچتے, لیکن پھر بعد میں وہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سوتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا, کوئی غیبت کی, کوئی ایسا غلط کام کیا جس سے آپ کا رب خوش نہیں ہے, میں کہتی ہوں سونے سے پہلے اپنی معافی کر کے, اپنی مغفرت کروا کے آپ سوئیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اگلے دن آنکھ کھلے گی بھی نہیں کھلے گی, کیونکہ یہ ساری کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ بڑی سچ باتیں ہیں. میں کتنے لوگوں کو ایسے جانتی ہوں علی بھائی جو سونے کے لیے گئے اور اگلے دن صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی, تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان کے لیے تو روٹین تھا کہ اچھا اب رات کا وقت ہو گیا ہے, اب سونے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اگلے دن خبر آئی کہ وہ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے. جی بالکل. گھر میں اکثر کبھی کوئی جو بڑے ہوتے ہیں ان میں اکثر آپ دیکھیں کہ کوئی جیسے کھانے کے ٹیبل پہ چاہتا ہے کہ وہ وقت پہ بندہ پہنچ جائے, نہیں ہوتا بڑوں کا ہوتا ہے کہ ٹیبل لگ گئی ہے بھائی اب, اور بچے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آ رہے ہیں, اکثر چڑھ جاتے ہیں آپ کے والد کی آواز پہ یا والدہ کی آواز پہ, یا کوئی گھر کی کوئی بہن ہے یا کوئی بڑی ہے وہ آواز دیتی ہیں تو وہ اریٹیٹ کرتا ہے, جیسے نہیں ہوتا کہ بھئی آ رہے ہیں. لیکن جب وہ شخص نہیں رہتا تب وہ آواز, اس کی ایک چیز پھر آپ محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ایک اور چیز چھوٹی سی میں ضرور کہنا چاہوں گی, یہ
کہ کافی دفعہ میں نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے, آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا یا وہ اچھا انسان تھا, جو دنیا سے چلا گیا اس کی صرف مغفرت کی دعا کریں, اس کے صرف درجات بلند کرنے کی ہی آپ دعا کریں. ہم کوئی نہیں ہوتے جج کرنے والے کہ وہ تو مطلب ٹھیک نہیں تھی, اس کے تو مسائل بہت تھے. ہم کوئی نہیں ہوتے کیونکہ اب اس کا فیصلہ رب کے پاس جا چکا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ شاید اس کی پہلی رات ہی مغفرت ہو گئی ہو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہوں. یہ نہیں کریں. میں علی بھائی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں جو اس دنیا میں نہیں رہا, میں کہتی ہوں کہ یار خوف خدا کدھر گیا, ہم کیسے جج بن گئے. بالکل آپ نے صحیح کہا. شہری بھائی ہمارے ساتھ ہیں, حسان بھی موجود ہیں اور یقیناً بے انتہا حساس ہیں, کیونکہ جو بھی ایک خاص طور پہ جو کلاکار ہوتا ہے, جو فنکار ہوتا ہے وہ بھی, اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں خاص طور پہ جو عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں, ان پہ تو پہلے ہی بہت عطا ہوتی ہے. حسان, کتنا مشکل تھا آپ کے لیے یہ سلسلہ جب والد صاحب کا ہوا تو آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ اب وہ نہیں ہے دنیا میں, آپ کو کتنا عرصہ لگا اس چیز سے باہر آنے میں؟ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ سڈنلی ہو جاتا, تو میرے والد کا بھی بالکل سڈن ہوا تھا, اچانک سے, نہ بیمار تھے نہ کوئی بات تھی, اور مطلب وہ بلیو کرنے میں مجھے کم سے کم اس معاملے کو کم سے کم کوئی 5 سے 6 مہینے لگے تھے اس روٹین میں آنے کے لیے. مطلب دماغ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں, کیونکہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ بزرگ ہوتے ہیں, کوئی عمر ہوتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, دل کو تھوڑی سی تسلی بھی ہو جاتی ہے, صبر آ جاتا ہے, لیکن بالکل اچانک سے ہونا اتنا شاکنگ تھا کہ اس شوق سے نکلنے کے لیے بہت عرصہ لگا. اور پھر بس وہ بھی نعت کے ہی کرم سے شوق سے نکل پائے, ورنہ شاید پتہ نہیں کیا ہوتا. کیونکہ ایسا نقصان ہے, والدین کی ایسی نعمت ہیں کہ ہم, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ابھی تو وہ اریٹیٹ کرتی ہے آواز کہ بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو, تو امی آ رہے ہیں. ہاں, کتنا کرتے ہیں ہم لوگ. بہت میرے والد مجھے یاد ہے جب میں کالج لائف میں آیا تو میرے والد جب میں گھر سے نکلتا تو مجھے کہتے گاڑی آرام سے چلانا, گاڑی آرام سے چلانا. میں ابا سے کہتا اب کیا ہے, میں ذہن میں سوچتا تھا کہ ابو کو کیا پتا, میں گاڑی آرام سے ہی چلاتے ہیں, مجھے نہیں پتا گاڑی مجھے چلانی آتی ہے, لیکن وہ آج یاد آتی ہیں باتیں. بالکل آج بالکل وہ باتیں, کیونکہ وہ انہی کا کہا ہوا بالکل ایکوریٹ 110% رائٹ ہوتا ہے جو ہمارے والدین ہمارے بزرگ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کریں اس پر. حسان بھائی, جب جلدی مطلب نئے آپ نوجوان ہوتے ہیں نا, تو آپ کو ایسا رہتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں, باقی سب بے وقوف ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اپنی ایج تھوڑی سی آپ کی اور آگے بڑھتی, آپ کی نئی جوانی ذرا پرانی جوانی ہو جاتی ہے, آپ کو احساس ہوتا ہے یار میرے والدین کتنی صحیح بات کرتے تھے. بالکل, میرے والدین کو تو ایکسپیرینس بولتے تھے, ایکسپیرینس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. بے شک. میں ابھی 5 سال کے بعد جب آیا امریکہ سے, تو بالکل ایگزیکٹ اس جگہ پہ مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے میرے والد صاحب جو ہیں موجود ہیں. تو دیکھنا ان کا کس طرح سے گلے لگانا, وہ بہت کم بات کرتے تھے, لیکن ایسے جیسے جب بھی میں داخل ہوتا تھا تو ایک ان کی مسکراہٹ, آج بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہی از اسٹل دیئر. ابھی بھی میری سسٹرز آئی ہوئی تھیں ساری, اور ہم بہت عرصے کے بعد ہم نے ایسے گیٹ ٹوگیدر کا پلان کیا کہ بہت سال نہیں آئے, تو میری ون آف مائی سسٹرز وہ اس جگہ پہ وہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں, وہ کہتی نہیں وہ ہیں. بالکل سبحان اللہ پاک. سب جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے, اور جن کے حیات ہیں, میں خصوصی طور پر یہ ایک اس ماہ مبارکہ کے اندر تو ان کی جتنی بھی خدمت کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے, تو یہ نیکیاں سمیٹ لیں. بے شک. آج کا ٹاپک ایسا ہے, دل جو ہے وہ بھر آیا ہے, تو پڑھنے کی تو بالکل ہمت نہیں ہے. میں چند اشعار جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں, اور پھر ہم پڑھنے کی جتنی کوشش کریں گے. شہری بھائی بھی موجود ہیں اور حسان بھی ہیں. دنیا جھوٹی رنگینی, چل رب کے رنگ میں رنگ جا. دنیا جھوٹی رنگینی, چل رب کے رنگ میں رنگ جا. کر ہوش ذرا, تو سوچ ذرا, بے ہوش پڑا ہے کب کا. دنیا جھوٹی رنگینی, چل رب کے رنگ میں رنگ جا. ہر ایک مشکل حل ہو جائے جب ہو جائے رب راضی. چل رب کی مالا جپتا جا, رب راضی تو سب راضی. یہ دولت نہ کچھ کام آئے, جا جتنی لگا لے بازی. دنیا جھوٹی رنگینی, چل رب کے رنگ میں رنگ جا.
فرعون کہاں، نمرود کہاں، ہوئے غرق کہاں وہ بندے، ان کے ہی گلے میں پڑ گئے جب مغروری کے سب پھندے، دعوائے خدائی کر بیٹھے نادان عقل کے اندھے، دنیا جھوٹی رنگینی چل رب کے رنگ میں رنگ جا، دنیا جھوٹی رنگینی چل رب کے رنگ میں رنگ جا۔